بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردومنزل.com سے میں ہوں سبینہ صبا. مصدق لاکھانی صاحب ایک بڑے شاعر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان کا ہمارا بہت ساتھ رہا یو اے ای میں طویل عرصہ. یہ بھی وہاں ان کا بھی قیام تھا، ہم بھی وہاں مقیم تھے. تو یہ اور مشاعروں میں کافی ایک دوسرے مطلب مشاعروں میں ہم لوگ ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو ایک اچھا وقت گزرا. مصدق لاکھانی صاحب کا ایک شعر سناتی ہوں. بہت سارے شعر ایسے اور اس سے بھی اچھے ہیں ان کے. رسی پہ چل رہا تھا توازن بچا کے میں، رسی پہ چل رہا تھا توازن بچا کے میں، پچھلے قدم پہ خوش تھا تو اگلے کا ڈر بھی تھا. کتاب آپ کی ایک آ چکی ہے، نوائے بے نوا، خوبصورت کتاب، مذہبی کلام پر مشتمل. اور اس کے علاوہ دوسری کتاب کے ہم منتظر ہیں. کلام تو ہم نے ان کا بہت زیادہ سنا ہوا ہے، آج پھر دوبارہ سے سنیں گے تو اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا. تو پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصدق بھائی، بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور اردومنزل.com کا اور سعید بھائی کا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا ہے دبئی میں، اور وہ یادیں جو ہے وہ بڑی میری زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے دبئی کی یادیں. اور آپ جیسے دوست وہاں پہ تھے، اور جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اردو.com کے حوالے سے، اردومنزل.com کے حوالے سے، اس کی تو ظاہر ہے کہ اس کی بازگشت پوری دنیا میں ہے اور دنیا میں اس کو سراہا جاتا ہے. تو بڑا اچھا اور کام ہے. آپ نے مجھے بلایا، بڑی محبت ہے آپ لوگوں کی، تو میں حاضر ہوں. کراچی میں کچھ دن اور قیام ہے میرا. جی جی، تو اسی موقع سے فائدہ اٹھایا نا ہم نے. اچھا، آپ یہ جو ہجرتیں ایک کے بعد ایک کے بعد کتنی ہجرتیں کی آپ نے؟ ایک دو کا تو مجھے پتا ہے. وسیم بریلوی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے. وسیم بریلوی بڑے اچھے خوبصورت شاعر ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ ہمارے گھر کا پتہ پوچھنے سے کیا حاصل، اداسیوں کی کوئی شہریت نہیں ہوتی. تو میں 1978 میں سب سے پہلے میں پاکستان سے نکلا، سعودی عرب گیا. ایک سال سعودی عرب بھی گیا، اس کا مجھے نہیں پتا تھا. ایک سال وہاں رہا میں. اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں رہا اور وہاں 35 سال گزارے. اور اب اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کراچی میں ہی رہوں گا اپنے وطن میں، لیکن اب بچے جو ہے وہ ان کے پر لگ گئے اور وہ ہو گئے سارے مختلف ملکوں میں. تو اب وہ ہم کو رہنے نہیں دیتے. میں اور میری وائف جو ہے وہ کہتے کہ نہیں، اب آپ اکیلے نہیں رہیں گے یہاں پہ. تو انہوں نے ہم کو بلا لیا. تو میں کبھی آسٹریلیا، کبھی آئرلینڈ، جہاں پہ میرا ایک بیٹا ہے، اور پاکستان کراچی کو ظاہر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. ہماری ساری بقول شخص سے کہ ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں دفن ہیں یہاں پہ، تو کراچی کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا. پھر میرے بھائی ہیں، میری وائف کے بھائی ہیں یہاں پہ، رشتہ داریاں ہیں سب. تو ظاہر ہے کہ یہاں تو آنا جانا رہتا ہے. تو سال میں کم از کم ایک ٹرپ تو میرا کراچی کا ہوتا ہے. اچھا. تو ابھی جو ہجرت پہ بات ہوتی ہے، سعید صاحب کا ایک شعر ہے، ہجرتوں پر تو ہجرتیں کر لیں، اے وطن تجھ سا دوسرا نہ ملا. تو وہی بات آپ کر رہے ہیں بالکل کوئی شک کہ کہاں جہاں مرضی جائیں، لیکن اپنے وطن کی بات یہ اور ہوتی ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو اپنا وطن وہاں ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ تو ہے. اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنا رہن سہن، اپنے کھانے، سب کو لے کے جاتے ہیں. اور ایک ہر ایک چھوٹا چھوٹا پاکستان ہر جگہ آباد ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. امریکہ جائیں کتنے ہیں ڈاکٹر بھی دیکھیں تو اتنے ڈاکٹر ہیں وہاں. اب میں اس سلسلے میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں اور آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ہمارے جو پوتے پوتیاں ہیں وہ سب باہر پیدا ہوئے ہیں اور وہیں ظاہر ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
پوتے پوتیاں ہیں میرے، تو لیکن ہمارے گھر میں جو ہے وہ انگریزی نہیں بولی جاتی، وہ بھی نہیں بولتے ہمارے گھر میں. آپ نے اچھا کیا نا، وہ ہمارے گھر میں عادت بنائی. تو ورنہ دادا کی شاعری کیسے پڑھیں گے نہیں آئے گی. یہ ہمارے نواز. ہاں ہمارے ہاں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں بچے، بلکہ چھوٹی بیٹی شہلا بہت ہی اس کو دونوں زبانیں ساتھ ساتھ، ایک لفظ اس کا ساتھ ساتھ سکھاتی ہے. تو بچے اب وہ پھر یہاں پہ آیا تو سعید صاحب سے انہوں نے آ کے انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کی، تو کہتا دادا نانا اردو بولیں. تو پہلے اس نے آگے سمجھایا. تو چلے بڑا اچھا لگا. اب بتائیے آپ کے کوئی کلام سنائیں یا آپ نے مذہبی شاعری کے حوالے سے بات کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک اپنی تازہ نعت سناؤں. جی ضرور. اور تازہ بین مانے کہ یہ صرف ایک جگہ ہی میں نے پڑھی ہے، اور بالکل یعنی آج سے 15-20 دن پہلے میں نے یہ کہی ہے. تو میں آپ کا سارا کلام تازہ ہوگا. آپ جن کے بعد یہ ریکارڈ جو ہوگا یہ سب تازہ ہی ہوگا. یہ نعت کے کچھ اشعار ہیں کہ میری زباں پہ کھلے مدحت نبی کے گلاب، میری زباں پہ کھلے مدحت نبی کے گلاب، مجھے بھی مل گئے آخر سخنوری کے گلاب، مجھے بھی مل گئے آخر سخنوری کے گلاب. بہار گلشن قرآن کا مزہ لیجیے، بہار گلشن قرآن کا مزہ لیجیے، وہیں سے لایا ہوں نعت محمدی کے گلاب، وہیں سے لایا ہوں نعت محمدی کے گلاب، وہیں سے لایا ہوں نعت محمدی کے گلاب. کہ جس کا نام محمد اسی کی فصل بہار، ہے جس کا نام محمد اسی کی فصل بہار، ہے جس کا نام محمد اسی کی فصل بہار، اسی کے رنگ اسی کا چمن اسی کے گلاب، اسی کے رنگ اسی کا چمن اسی کے گلاب. اور نبی کے آنے سے شاہوں کا ایسا راز کھلا، نبی کے آنے سے شاہوں کا ایسا راز کھلا، کھلا یہ بھید کہ کاغذ کے تھے سبھی کے گلاب. نبی کے آنے سے شاہوں کا ایسا راز کھلا، کھلا یہ بھید کہ کاغذ کے تھے سبھی کے گلاب. اور حسن حسین علی اور فاطمہ زہرا، حسن حسین علی اور فاطمہ زہرا، نبی کی شاخ پہ کیا خوب ہے نبی کے گلاب، نبی کی شاخ پہ کیا خوب ہے نبی کے گلاب. اور انہی کا فیض مصدق ہے یہ انہی کا کرم، انہی کا فیض مصدق ہے یہ انہی کا کرم، ہے رنگ دار ابھی تک یہ شاعری کے گلاب، ہے رنگ دار ابھی تک یہ شاعری کے گلاب. میری زباں پہ کھلے مدحت نبی کے گلاب، مجھے بھی مل گئے آخر سخنوری. بہت اچھے بہت اچھے. ایک اور سنائیے اسی آپ کی پوری کتاب آئی ہوئی ہے جو نوائے بے نوا ہے، یہ پوری کتاب ہی آپ کی ایسی شاعری پہ ہے اور مذہبی شاعری پہ، آپ ضرور سنائیں. ایک نعت کے اس کی ردیف دیکھیے، میں مختلف ردیف ہے اس کی، یہ بھی نعت کے. نہیں آپ کی شاعری بہت اچھی ہے بلا شبہ. پڑھ رہا ہوں حسب عادت نعت کے 2-3 شعر، پڑھ رہا ہوں حسب عادت نعت کے 2-3 شعر، نعت کے 2-3 شعر، اور کیا ہے میری دولت نعت کے 2-3 شعر، اور کیا ہے میری دولت نعت کے 2-3 شعر. شعر گوئی کے خزانے کا بھلا میں کیا کروں، شعر گوئی کے خزانے کا بھلا میں کیا کروں، اے خدا میری ضرورت نعت کے 2-3 شعر، اے خدا میری ضرورت نعت کے 2-3 شعر. بعد میرے بس یہی نکلا میرے سامان سے، کیا کہنے
بعد میرے بس یہی نکلا میرے سامان سے، چند اشعار مودت نعت کے دو تین شعر۔ مولانا پھر پڑھیں۔ بعد میرے بس یہی نکلا میرے سامان سے، چند اشعار مودت نعت کے دو تین شعر۔ اور ہم نہ عابد ہیں نہ زاہد ہے نہ ہم سجدہ گزار، ہم نہ عابد ہیں نہ زاہد ہیں نہ ہم سجدہ گزار، ہم گنہگاروں کی عزت نعت کے دو تین شعر۔ ہم گنہگاروں کی عزت نعت کے دو تین شعر۔ اور میں نے پھر یہ شعر ملاحظہ فرمایا کہ میں نے پھر روز جزا سرکار کو زحمت نہ دی، میں نے پھر روز جزا سرکار کو زحمت نہ دی، کر گئے میری شفاعت نعت کے دو تین شعر، کر گئے میری شفاعت نعت کے دو تین شعر۔ اے مصدق ہو مبارک یہ شہنشاہی تجھے، اے مصدق ہو مبارک یہ شہنشاہی تجھے، ہو گئے تجھ کو عنایت نعت کے دو تین شعر۔ بہت شکریہ۔ تو یہ آپ کی وہ شاعری اب کتاب آنے والی ہے، آپ نے بتایا تھا۔ میں غزل کی کتاب پہ میں آپ نظمیں تو نہیں لکھتے نا؟ نظمیں بہت کم لکھی ہیں میں نے، شاید 2 یا 3 نظمیں ہیں، اور اس سے میری جی نظم جو ہے وہ میرے مزاج سے مطابقت نہیں کرتی، میں غزل کا زیادہ غزل کی مضبوط شاعر تو اب آ رہی ہوں کتاب آپ کی، میں اس پہ کام کر رہا ہوں۔ وہ اصل میں کام کر لیں جلدی سے، بہت دن میرا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسا کہ یہ پروگرام سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک جگہ ٹکنا ضروری ہے میرا، اور وہ ہو نہیں پا رہا ہے میرا، میں کبھی یہ ہوں کبھی وہ ہوں، تو وہ کلام ساتھ رکھیں نا۔ جی ہاں، تو بس اب یہ ہے کہ میں انشاءاللہ کوشش کریں آپ کے آ جائے کتاب کی، تو اچھا رہے گا، آپ کی اچھی کتاب آئے گی۔ اور یہ بات ہے کہ کتاب تو آنی چاہیے، کتاب ضروری ہے، اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ کتاب آج کل کتاب پڑھنے کا رواج تو نہیں ہے، لیکن کتاب اس لیے ضروری ہے کہ کتاب ہی آپ کا حوالہ ہوتا ہے آپ کے بعد بھی۔ ہاں بات بھی اور دوسرا یہ کہ آپ اپنی نگرانی میں اگر کر لیں گے تو وہ زیادہ اچھی چھپے گی، بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوگا، مطلب وہ کریں بعد میں اللہ نہ کرے، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے کر لیں۔ اچھا، بچوں پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ شاعری کرتے ہیں، بڑا والا بیٹا بھی کرتا ہے اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ بھی، اس کو بھی کچھ شوق ہے، وہ بھی کچھ کہہ لیتا ہے۔ اچھا بلکہ سنا نہیں میں نے وہاں پہ، بلکہ بڑا بچہ جو ہے میرا وہ تو بہت اچھے غزلیں کہنے لگا ہے۔ اچھا ہاں، تو وہ بچے مجھے بہت دھکا دیتے رہتے ہیں میری کتاب کے سلسلے میں، اور بہت ہی، اور ان کی والدہ بھی مجھے بہت کہتی ہیں، پر آپ اپنی اس سے لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑی سی کاہلی دکھا رہے ہیں۔ جی کاہلی، میں فطرتاً میں کاہل انسان ہوں۔ نہیں اس لحاظ سے کہہ رہی کہ آنی چاہیے آپ پہ جو اصلاح۔ تو یہ ہے کہ غزلیں بھی ہم سنتے جائیں گے ساتھ ساتھ۔ جی جی ضرور ضرور، آپ بالکل، میں غزل بھی سنوں، میں تاکہ پتہ لگے نا آپ کیا کیسی شاعری کرتے ہیں۔ آپ نے جو شعر پڑھا میرا، میں وہی غزل وہ مجھے بہت پرانی غزل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نہیں، یہ غزل تو آپ کی بہت دفعہ ہم نے بھی سنی ہے، لیکن یہ اچھی غزل ہے، لیکن اور شاعری بھی آپ کی اچھی ہے بلا شبہ۔ غزل کا مسئلہ ہے کہ میں شہر میں مقیم تھا، میں شہر میں مقیم تھا، اور میرا گھر بھی تھا، اور میرا گھر بھی تھا، میں شہر میں مقیم تھا، اور میرا گھر بھی تھا، لیکن ہمیشہ دوش پہ رخت سفر بھی تھا، لیکن ہمیشہ دوش پہ رخت سفر بھی تھا۔ یہ بعد میں زیادہ ہوا کہ سفر میں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ شروع ہوئے، پیشین میں کہتے ہیں۔ صدیاں سمٹ گئیں کبھی لمحے بکھر گئے، صدیاں سمٹ گئیں کبھی لمحے بکھر گئے، جو کچھ ہوا
طویل بھی تھا مختصر بھی تھا، کیا کہنا، جو کچھ ہوا طویل بھی تھا مختصر بھی تھا، اور میری اڑان ناپنے والوں سے یہ کہو، میری اڑان ناپنے والوں سے یہ کہو، میں آسماں کے وسط میں بے بالوں پر بھی تھا، کیا کہنا، میری اڑان ناپنے والوں سے یہ کہو، میں آسماں کے وسط میں بے بالوں پر بھی تھا، رسی پہ چل رہا تھا توازن بچا کے میں، رسی پہ چل رہا تھا توازن بچا کے میں، پچھلے قدم پہ خوش تھا تو اگلے کا ڈر بھی تھا، پچھلے قدم پہ رسی پہ چل رہا تھا توازن بچا کے میں، پچھلے قدم پہ خوش تھا تو اگلے کا ڈر بھی تھا، کہتے تھے اس کو شہر چراغاں نہ جانے کیوں، کہتے تھے اس کو شہر چراغاں نہ جانے کیوں، جو تیرگی کا رقص ادھر ہے ادھر بھی تھا، کیا جو تیرگی کا رقص ادھر ہے ادھر بھی تھا، اور یوں تو بہت ہوئی تیری چوکھٹ کی گفتگو، یوں تو بہت ہوئی تیری چوکھٹ کی گفتگو، لیکن خطا معاف وہاں میرا سر بھی تھا، یوں تو بہت ہوئی تیری چوکھٹ کی گفتگو، لیکن خطا معاف وہاں میرا سر بھی تھا، اب تک جو طے ہوئی ہے مصدق یہ راہ شب، اب تک جو طے ہوئی ہے مصدق یہ راہ شب، یہ ایک لرزتے لب کی دعا کا اثر بھی تھا، یہ ایک لرزتے لب کی دعا کا اثر بھی تھا، میں شہر میں مقیم تھا اور میرا گھر بھی تھا، لیکن ہمیشہ دوش پہ رختے سفر بھی تھا۔ اچھا، آپ کراچی میں پیدا ہوئے؟ میں کراچی میں پیدا ہوا، میرے اب میں اپنی بات نکال ہی دیا تو میں اپنے خاندان کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ہم لوگ کھوجے ہیں، اسنیچری کھوجے، ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ہی سیاستدان پیدا ہوا ہے اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، وہ بھی ہماری قبیلے سے تعلق رکھتے، کھوجا اسنیچری کھوجے تھے، اور ہماری زبان گجراتی ہے۔ میں زبان کا ہی بلکہ پوچھنے لگی تھی وہ سوال، لیکن ہمارے خاندان کے، میرے خاندان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ویسے تو گجراتی ہم گھر میں بھی بولتے ہیں، لیکن میرے دادا جو ہے وہ بٹوارے سے پہلے ملازمت کے سلسلے میں بنارس چلے گئے تھے، یو پی۔ اچھا اچھا، وہ ہمارے ابا کا شہر جو امی ابا کا، ہاں، تو وہ ہمارا ددیال جو ہے وہ بنارس میں ہی رہا۔ اچھا، تو وہاں پر جب تقسیم جب ہوئی، بٹوارا جب ہوا 1947 میں، تو ہمارے گوڈاؤن میں جو ہے وہ ہندوؤں نے حملہ کر دیا، اور وہاں پہ سارے مسلمان جو ہے وہ انہوں نے پناہ نہیں دی تھی، محلے کے جتنے مسلمان تھے، تو وہ ہندو بلوائیوں نے وہاں پہ حملہ کر دیا، تو وہ ہمارے خاندان کو بھی بھاگنا پڑا وہاں سے، تو وہ بالکل پہنے ہوئے کپڑوں سے وہاں بھاگے اور بھاگ کے پاکستان میں۔ مجھے وہی اجمیر کا سین یاد آ گیا، اجمیر شریف کس طرح چلے اور وہاں اس طرح آپ بعد میں سنائیے، حملے ہو گئے، یاد تو آ جاتی ہیں باتیں، اجمیر یاد آ گیا مجھے اچھا اس وقت۔ تو اس لیے میں نے بنارس کا ذکر اس لیے کیا کہ اسی لیے ہمارے گھر میں جو ہے وہ ویسے تو گجراتی بولی جاتی تھی، لیکن یو پی کی تہذیب کا اثر ہمارے گھر میں بھی تھا۔ مثلاً یہ کہ ہماری دادی جو ہمارے فوجوں میں ہمارے عورتیں باندان نہیں رکھتی، لیکن ہماری دادی رکھتی تھی بنارس کا بھی اور لیا اپنا جو بھی رہن سہن کا طریقہ ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ چلیں تو اچھا، آپ نے کچھ ماضی کی باتیں بھی بتائیں، تو غزل کا سلسلہ، کلام کا سلسلہ جاری ہے، ایک دو غزلیں سنائیے۔ میں ایک نسبتاً تازہ غزل میں، نہیں یہ کوئی پابندی نہیں، آپ کی ساری تازہ ہیں غزلیں جو دل چاہے، بلکہ الگ سے بھی 5 غزلیں آپ کی ریکارڈ کرنے بعد میں۔
جو جی میں جو نظر آئے تو سنا. اس میں کتاب میں جی کاپی میں جو مقبول غزلیں آپ کی جو لوگ بہت پسند کرتے وہ سنا دیں جو بھی دل کرے. یہ ایک غزل ہے جو ذاتی طور پر مجھے بہت پسند ہے. تو طے ہوا کہ تلا تم دبا کے رکھنا ہے. تو طے ہوا کہ تلا تم دبا کے رکھنا تو ہے. طے ہوا کہ تلا تم دبا کے رکھنا ہے. یہ دل جھکے نہ جھکے سر جھکا کے رکھنا ہے. یہ دل جھکے نہ جھکے سر جھکا کے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد لرزتا چراغ بھی نہ ملا. پھر اس کے بعد لرزتا چراغ بھی نہ ملا. تمہیں تو ضد تھی کہ خورشید لا کے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد لرزتا چراغ بھی نہ ملا. تمہیں تو ضد تھی کہ خورشید لا کے رکھنا ہے. اسی میں خود سے ملاقات کر سکوں شاید. اسی میں خود سے ملاقات کر سکوں شاید. مجھے وہ آخری لمحہ بچا کے رکھنا ہے. اسی میں خود سے ملاقات کر سکوں شاید. مجھے وہ آخری لمحہ بچا کے رکھنا ہے. یقین پھر سے ان آنکھوں میں ڈالنا ہے مجھے. یقین پھر سے ان آنکھوں میں ڈالنا ہے مجھے. فریب پھر سے سرابوں میں جا کے رکھنا ہے. فریب پھر سے سرابوں میں جا کے رکھنا ہے. اٹھو کہ خشک زمین بلبلائے گی کب تک. اٹھو کہ خشک زمین بلبلائے گی کب تک. چلو کہ دشت میں صحرا اٹھا کے رکھنا ہے. چلو کہ دشت میں صحرا اٹھا کے رکھنا ہے. ذرا سے جام میں کیا کیا انڈیل کر رکھے. ذرا سے جام میں کیا کیا انڈیل کر رکھے. ہمیں تو اس میں سمندر چھپا کے رکھنا ہے. ہمیں تو اس میں سمندر چھپا کے رکھنا ہے. یہ ٹھیک کرتے ہو آنکھوں کو بند رکھتے ہو. یہ ٹھیک کرتے ہو آنکھوں کو بند رکھتے ہو. تمہیں بھی سب سے مصدق بنا کے رکھنا ہے. تمہیں بھی سب سے مصدق بنا کے رکھنا ہے. محترم بھائی ایک اور سنائیے غزل پھر آپ سے اجازت لیں گے اس پروگرام سے. اور ایک اور سلسلہ ہمارا وہ شروع کریں گے 5 غزلوں کا. جی جی اسی سے ذات کی طرز و ادا سمجھتے ہیں. اسی سے ذات کی طرز و ادا سمجھتے ہیں. ہم اپنے عکس کو ایک آئینہ سمجھتے ہیں. ہم اپنے عکس کو ایک آئینہ سمجھتے ہیں. خاموشیوں کے کسی مقبرے میں ڈھونڈ انہیں. خاموشیوں کے کسی مقبرے میں ڈھونڈ انہیں. جو گونگے لفظ کو اپنی صدا سمجھتے ہیں. خاموشیوں کے کسی مقبرے میں ڈھونڈ انہیں. جو گونگے لفظ کو اپنی صدا سمجھتے ہیں. جو ایک ڈوبتے سورج کا ساتھ دے نہ سکے. جو ایک ڈوبے سورج کا ساتھ دے نہ سکے. عجیب لوگ ہیں اس کو ضیا سمجھتے ہیں. عجیب لوگ ہیں اس کو ضیا سمجھتے ہیں. چلے گداز یہاں اپنا کوئی کام نہیں. چلے گداز یہاں اپنا کوئی کام نہیں. یہاں تو جنبش لب کو دعا سمجھتے ہیں. یہاں تو جنبش لب کو دعا سمجھتے ہیں. اور ہمارے دور میں ذروں کا کوئی نام نہ لے. ہمارے دور میں ذروں کا کوئی نام نہ لے.
یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں. یہ شعر سنیے کہ یہ خوب آپ نے قرب خدا کی بات کہی، یہ خوب آپ نے قرب خدا کی بات کہی، تو پہلے آئیے لفظ خدا سمجھتے ہیں. یہ خوب آپ نے قرب خدا کی بات کہی، تو پہلے آئیے لفظ خدا سمجھتے ہیں. جبیں پہ خاک سہی خاک میں ہے شمس و قمر، جبیں پہ خاک سہی خاک میں ہے شمس و قمر، زمانے والے مصدق کو کیا سمجھتے ہیں، زمانے والے مصدق کو کیا، زمانے والے مصدق کو کیا سمجھتے ہیں. یہ بہت اچھا شاعر سمجھتے ہیں. اور وہ جو ہے، اور انہوں نے ابھی آپ نے کلام ان کا سنا تو مصدق لاکانی صاحب سے بھی اجازت لیتے ہیں، اور آپ ایک دو اجازت لیتے ہیں. ایک دو غزل